سورہ غاشیہ، الغاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی، چھا جانے والی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے۔ اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جانے والی ہے۔ وہ مصیبت جو لوگوں پر چھا جائے گی اس کی خبر بے شک تمہارے پاس آ گئی۔ وہ قیامت ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں۔ تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ ایسی کئی جانیں ہوں گی، ایسے کئی چہرے ہوں گے جنہوں نے کام بڑا کیا ہوگا، بڑی مشقتیں برداشت کی ہوں گی، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اس سے مراد وہ تمام کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بظاہر نیک کام کیے ہوں گے، غریب کی مدد کرنا، ہسپتال بنا دینا، علاج کروا دینا، کنواں کھدوا دینا، روڈ بنا دینا، کسی کے کام آ جانا، تو یہ بظاہر اچھے کام ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بسا اوقات کئی مشقتیں بھی جھیلی ہوں گی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے مگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، جیسے قادیانی ہیں، اور اسی طرح تمام گمراہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا وہ عبادت کریں، ریاضت کریں، پیشانی کو زخمی کر دیں سجدہ کر کر کے، پوری پوری رات قرآن پڑھتے رہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اصل بنیاد ہے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، تو انہیں کہا جائے گا کہ لوگوں سے جا کر صلہ لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی صلہ نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقتیں جھیلیں۔ تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ یہ آیات جب بزرگان دین پڑھتے تو زار و قطار آنسو بہاتے، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب شیطان اسے بہکا دے گا، کب وہ پٹری سے ہٹ جائے گا۔ کبھی کبھی انسان اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اب بلم بن باعورہ جو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، حالانکہ بربادی سے پہلے کتنا بلند مقام تھا، جو دعا کرتا وہ دعا قبول ہو جاتی، دیکھتا، نگاہ اوپر اٹھاتا تو عرش کو دیکھ لیتا، لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتا، 12,000 طلبہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے، اور اتنا حکمت بھرا کلام ہوتا کہ جو وہ کہتا وہ اسے لکھ لیتے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ پٹری سے ہٹ گیا، برباد ہو گیا۔ شیطانی کی مثال لے لیں کہ ایک روایت کے مطابق 6 کروڑ برس اس نے اللہ کی عبادت کی، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کر کے برباد ہو گیا۔ 6 کروڑ برس کی عبادت ایک مرتبہ بے ادبی کرنے سے برباد ہو گئی۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے اور رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. تسقى من عین آنیہ، نہایت جلتے بہت زیادہ جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، انہیں کھانے کے لیے صرف آگ کے کانٹے دیے جائیں گے، زہریلے. لا یسمن، جس کو کھا کر انسان کی صحت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، کوئی انسان موٹا نہ ہوگا. ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک مٹے گی. یہ جہنمی کانٹے دار درخت کو کھا کر نہ تو بھوک مٹے گی نہ صحت میں کوئی اضافہ ہوگا، بلکہ یہ تو جلا دینے والے ہوں گے. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ دنیا کی اس وقت اکثریت کیا کر رہی ہے. انہیں تو یہ فکر تھی کہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، آخرت کے معاملات ہیں، ہمیں رب کے حضور جواب دینا ہے. اگر یہ سارے لوگ مل کر رب کی نافرمانی کریں تو کیا ہم بھی کریں؟ کوئی ضروری ہے؟ ہمیں تو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کرنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. اور در حقیقت ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے سمجھاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نصیحت نہیں کریں گے تو بھی گرفت ہوگی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جنت میں جانے لگے گا تو اس کا پڑوسی اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے کبھی سمجھانے کی کوشش نہ کی. تو پڑوسی کو نہ سمجھانے کی وجہ سے اس کے لیے بھی جہنم کا حکم نازل ہوگا، وہ بھی جہنمی ہو جائے گا. تو ہم جو پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو نصیحت کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو گرفت ہوگی. وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزاری، کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ. اس کامیابی کے لیے مشقتیں انہیں برداشت کرنی پڑی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ راہ جنت ہے. اور جبریل نے جب جنت کو دیکھا تھا تو کہا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے اتنی مشکلات کہ انہوں نے عرض کی کہ مالک، جنت کی راہوں میں اتنی مشکلات رکھی گئی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب تو کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا. اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے، جتنا بڑا مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے انسان خطرات مولتا ہے. بتائیے نا، ایک دنیا میں انسان صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے خطرات مولتا ہے. جان کا خطرہ، بچوں کا خطرہ، اولاد کا خطرہ، دشمن، کتنی دشمنیاں پالتا ہے. کس کے لیے؟ ایک سیٹ کے لیے. کتنا خرچہ کرتا ہے. حالانکہ بظاہر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارب پتی آدمی ہے، لیکن اسے کونسلر بننا ہے، کسی علاقے کا ناظم بننا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے. لیکن عزت، اسے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ عزت کے حصول کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہاتا ہے، جان کو خطرات میں ڈالتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ الیکشن سے پہلے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تو دنیا کے حصول کے لیے انسان اتنی مشکلات برداشت کرتا ہے، تو اتنی بڑی جنت کے لیے کیا انسان اپنی نیند کی قربانی نہ دے، گناہوں سے نہ بچے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن چین میں ہوں گے. لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے دنیا میں کوششیں کی ہوں گی ان کوششوں پر وہ راضی ہوں گے. انہیں بڑی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے جو کوششیں کی تھیں وہ قبول ہوئیں اور اچھا ہوا، ہم دنیا کے چکر میں نہ پڑے. دنیا تو گزر گئی، اصل آخرت میں کامیابی مل گئی. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ،
اس جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ بہ رہا ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند بلند تخت ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے پیالے کوزے ہوں گے جو چاندی اور سونے کے ہوں گے اور وہ سجے ہوئے ہوں گے. ہزاروں خدام لے کر گھوم رہے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں. یہ ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں کہ جنہوں نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری، آخرت کی تیاری کی، دنیا کی محبتوں کو ٹھکرا دیا. اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا وہ بنایا گیا. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو عجیب الخلقت ہے. وہ 2-3 مہینے تک صحرا میں بغیر کھائے پیے چلتا رہتا ہے. حالانکہ 3 مہینے تک انسان بھی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے پیے، لیکن اللہ نے اس میں ایسا نظام بنایا کہ وہ جو کھاتا ہے اس میں سے کچھ جو ہے اس کے بدن میں جمع ہوتا ہے چربی کی صورت میں. اور پھر یوں تو انسان بھی بسا اوقات کھاتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم پر چربی چڑھ جاتی ہے، اور جب وہ بھوکا رہتا ہے تو وہ چربی پگھلتی ہے. لیکن وہ چربی جو چڑھی ہوئی ہے اس سے انسان بھوکا پیاسا رہ سکے، یہ انسان کے لیے مشکل ہے. مگر اونٹ کا نظام ایسا بنایا گیا کہ 3 مہینے تک نہ اسے بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس، وہ چلتا رہتا ہے. جب صحرا کے اندر ریگستان میں طوفان آتا ہے تو اونٹ کو اللہ نے وہ پاؤں دیے ہیں، اس کے لمبے لمبے پاؤں ہیں، تو وہ اپنے پاؤں کو ریت کے اندر ڈال کر وہ پلر کی طرح مضبوط کھڑا ہو جاتا. کوئی ہوائی طوفان اسے اڑا نہیں سکتا. بلکہ انسان باوجود اتنی طاقت کے جب ریگستان میں پھنستا ہے تو وہ اونٹ کو پکڑ لیتا ہے. اگر جب تک وہ اونٹ کو پکڑ کے رکھے وہ ہوا سے یا طوفان سے اڑتا نہیں ہے. اللہ کی شان ہے. پھر وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، چاہے جتنی بھی مٹی اڑے اسے کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ نے دیکھا اس کی گردن کتنی اللہ نے اونچی بنائی، کیونکہ صحرا کے اندر کہیں کہیں اگر پودے ہوتے ہیں تو نیچے کی جو پتے ہوتے ہیں انہیں جانور کھا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بکریاں وغیرہ نیچے کے پتے تو کھا لیتی ہیں. تو اللہ نے اسے اونچا بنایا، اس کی گردن اونچی بنائی تاکہ اوپر کے پتوں کو یہ کھا سکے. اسے صحرائی ریگستانی جہاز کہتے ہیں. اور آج بھی دنیا میں بڑے بڑے صحرا ہیں. مثلا لیبیا کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا کہ پورا لیبیا میں 80% جو ہے ریگستان ہے، 80%. اور اس میں نہ ٹینک چلتے ہیں نہ آپ کی گاڑیاں چل سکتی ہیں، صرف اونٹ ہی چل سکتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اونچا کیا گیا جس میں کوئی پلر آپ کو نظر نہیں آتا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے قائم کیے گئے کہ جتنے پہاڑ اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑے پہاڑ زمین کے اندر جڑ کی صورت میں ہیں اور کئی کلومیٹر تک ان کی جڑیں موجود ہیں، اور انہی جڑوں سے آج یہ زمین قائم ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی. فَذَكِّرْ، اے محبوب آپ نصیحت فرمائیے. انما انت مذکر، آپ تو یہی نصیحت سنانے والے ہیں.
لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی حاکم اعلی نہیں ہے، یعنی آپ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نصیحت کیجئے، عمل کریں تو ان کا بھلا ہے، نہیں عمل کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو. الا من تولا وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. جتنا وقت تھا وہ تو گزر گیا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.